آئیے اس سلسلے کو ذرا مزید اور آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ جس کی طرف روایتوں میں اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو امام علیہ السلام سے جلد از جلد ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، امام علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ عذاب کہ جو ان پر 170 سال تک کے ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے ذریعے سے 170 سال کا عذاب دفع کر دیا تھا، رفع کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم امام کے لیے دعا کریں گے تو خداوند عالم کی قدرت سے پروردگار عالم امام کو کے ظہور میں تعجیل فرمائے گا، اور ہم سے جو بلا و مصیبت ہے وہ بلا و مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم جو بلا و مصیبت کے شکار ہیں امام کے ظہور کے ذریعے سے وہ بلا و مصیبت دفع ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی حضور، ہم جو ہے وہ امام زمانہ کے دارالخلافہ مسجد کوفہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور ہمارے جی جو بسم گفتگو اللہ ہے الرحمن الرحیم۔ وہ اس حوالے سے ہے کہ صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم۔ سلام یا حسین لبیک یا حسین، سلام عباس مولا لبیک عباس مولا، سلام سادات کربلا، سلام محمد و آل کھڑے ہیں در رسول پر آمد کونین ہو رہی ہے، صرف فرشتوں کو اجازت ہے زیارت کی، ذات خدیجہ پر یہ خاص عطا ہو رہی ہے، میری بی بی کے صدقے ہوا ایسا کرم، محب بطول پر تسبیح زہرا فرض ہو رہی ہے، مرحبا واہ، فاطمہ سبحان اللہ۔ بولے رسول خدا، فاطمہ اس سے آمد عنوان اس فاطمہ پروگرام کا پر جو میری ٹاپک ہے غموں وہ یہ کی ہے کمی کہ ہو رہی ہے، امام زمانہ جنت اجل کے اللہ طلب فرجہ کا الشریف، یہ جنت بھی دیکھ ذرا، مادر حسنین پر خود جنت فدا ہو رہی ہے، دعا کی گری ہے کبھی سارے عالم میں، آمد مرضیہ پر دعائے ظہور مہدی ہو رہی ہے، کبھی شکریہ افسوس دعا میں آتا، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ السلام علیکم۔ تو حضرات، جیسا کہ آپ میں عرض کیا گیا کہ اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے دعا کرنے کے عنوان سے ہے، اور اسی کے حوالے سے گفتگو یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ہم مسجد کوفہ سے عرض کر رہے ہیں، اور سوال آج کا یہ ہے کہ اگر ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ملنے والے ہیں؟ ہلو۔ جی، اگر آپ اس حوالے سے اس سوال پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو جیسا کہ آپ خدمت میں عرض کیا گیا کہ امام زمانہ کے لیے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جلدی ملاقات ہو سکے گی، اس کی طرف اگر کوئی روشنی ڈال سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ممکن ہے السلام علیکم یا علیکم مولا السلام۔ علی، السلام علیکم بی بی فاطمہ الزہرا، السلام علیہا، السلام علیکم یا مولا حسین، السلام علیکم یا مولا عباس، السلام علیکم یا بی بی زینب، السلام علیکم یا بی بی سکینہ، السلام علیکم شہزاد علی اصغر، السلام علیکم شہزاد علی اکبر، السلام علیکم یا جناب مہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ربائی سنانا چاہتی ہوں۔ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ، اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے فاطمہ، سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سرور کی ساری عمر پہ کی ہوئی ہے فاطمہ۔ واہ ماشاء اللہ۔ مولا آپ امام زمانہ کے متعلق کچھ گفتگو کریں گی؟ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ امام زمانہ سے جلد از جلد ہماری ملاقات ہو سکے گی، اور اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکے گی کہ ہم ایسی حکومت میں سانس لے سکیں گے کہ جو عدل کی حکومت ہوگی، اور جس میں ہم مولائی ہوں گے اور ہمارا مولا جو ہے وہ حکومت کرے گا۔ اس لیے روایتوں میں زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرے۔ تو میں آپ خدمت کروں کہ امام زمانہ کے ظہور کا فائدہ یہ ہے کہ امام زمانہ سے جلدی ملاقات ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ جو روایتوں میں تاکید ملتی ہے جس چیز کی کہ اگر کوئی امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے تو بعد الظہور، اگر چونکہ انسان کی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، تو روایتوں میں اس کے حوالے سے ملتا ہے کہ اگر کوئی امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ خداوند عالم جب امام کا ظہور ہوگا تو اس شخص کو رجعت عطا کرے گا، یعنی اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور امام زمانہ کے ناصرین و مددگار میں اس کا شمار کرے گا، کہ جس کی طرف جو ہے وہ دعائے عہد میں اشارہ ملتا ہے۔ دعائے عہد یہ وہ دعا ہے کہ جو ہم روزانہ امام زمانہ کے متعلق پڑھتے رہتے ہیں، ہر نماز صبح کے بعد اس کی تاکید کی گئی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل رکھتا ہے تو خداوند عالم ایسے شخص کو مرنے کے بعد، اگر امام کے ظہور سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو خداوند عالم اسے دوبارہ محشور کرے گا، اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور امام زمانہ کے اعوان و انصار میں اس کا شمار کرے گا۔ یہی وہ پیغامات ہیں کہ جو ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، کہ پروردگار اگر میری اور امام زمانہ کے درمیان میں موت حائل ہو گئی، یعنی موت مانع ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میں امام زمانہ کی حکومت تک نہ پہنچ سکا، تو فاخرجنی من قبری، کہ پروردگار، ہم دعا کرتے ہیں اس دعائے عہد میں کہ پروردگار ہمیں ہماری قبر سے جو ہے وہ نکالنا اور امام کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ تو کیا خوب ہے یہ کہ ہمارا شمار امام کے ساتھ ہو۔ جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ۔ جی مولا، مجھے مولا کو مبارکباد دینی ہے، مولا کو سلام پیش کرنا ہے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن بہت پیارا دن ہے، میری بیوی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ولادت کا کی شب ہے، اور میں مبارکباد دینا چاہوں گی کہ جناب رسول خدا کو، مولا علی مشکل کشا کو، اور 11 اماموں کو، اور خصوصی طور پہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو جی آپ کو بہت 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 مبارکباد پیش کروں گی، تمام مومنین اور مومنات کو، تمام شیعان حیدر کرار کو، اور خصوصی طور پہ آپ کی ٹیم کو جی مبارکباد پیش کروں گی جناب آپ کو بھی فاطمہ بہت زہرا بہت سلام مبارک ہو۔ اللہ کی ولادت باسط سعادت کا، اور اس دعا ہے میری کہ آج کے دن کے صدقے میں مولا ہمارا دامن بھی خوشیوں سے بھر دے اور ہماری اللہ ساری حاجات کو پورا کرے۔ میری والدہ بہت شدید علیل ہے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور بار بار ہمیں بس آج کے دن یہ تحفہ دے مولا کہ بار بار کربلا مولا، ایران، عراق، شام، مشہد کی زیارت کر، جب تک زندہ ہے زیارت کرتے رہیں، اور جب تک زندہ ہیں یا زندگی کے بعد بھی بس ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ ہی رہیں، ان سے ہی ہمیشہ ہمارا ساتھ رہے، اور بس یہ دعا ہے آج میری جی کہ ہم میں عرض سب یہ کر رہا جتنے تھا بھی کہ ہیں، ہماری آج کا جو فیملی کے پروگرام جتنے ہے اس ممبرز حوالے ہیں، سے اگر اور اس بس سوال کے اوپر مبارکباد آپ میں نے کچھ روشنی پیش ڈالنا کرنی ہے۔ چاہیں۔ اور
آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا فائدہ کیا ہے۔ جی میں نے یہ بولنا ہے، ہیلو جی ہیلو، بسم اللہ، آواز آ رہی کہ ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے جب ہم دعا کریں گے اور جب ہم دعائے عہد روز پڑھتے ہیں، تو جب اگر ہم زندہ نہیں بھی رہیں گے اس ٹائم تک کہ جس ٹائم ہمارے امام ظہور کریں گے، جی تو بالکل پروردگار ہمیں زندہ کرے گا اور ہم اپنے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل اور امام کے ظہور کے لیے جب ہم دعا کریں گے تو ہماری اپنے امام سے ملاقات بھی ہوگی، اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہم زندگی میں ضرور اپنے مولا سے ایک دفعہ ملاقات تو کر لیں۔ جی اور بالکل جو ہے وہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن شاید دعاؤں کی وجہ سے ہم جیسے گناہ گار اپنے امام سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں، ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے۔ بس یقیناً امام کے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باعمل ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیں کہ ہمارے امام ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو پروردگار ہم صرف یہ باتوں میں ہی نہ کریں، ہم اس پہ عمل بھی کریں، اور اس طرح مولا ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم یہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں، جو ہم خود گناہ آلودہ ہیں، گناہوں سے ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو جائے اور ہم اس جی بالکل طرح بالکل، اور اس کی طرف عمل روایتوں ہو میں بھی جائے اشارہ کہ ملتا ہمارے ہے امام کہ ہم جب سے امام خوش ہو علیہ جائیں، اور السلام جلد سے ظہور جلد ہمارے فرمائیں امام گے زمانے کا تو ظہور ہو۔ پوری کی ہم پوری خود دنیا اپنے عدل و آپ کو، انصاف سے یعنی کہ بھر اگر جائے گی۔ میں اپنے آپ کو بدلوں، جی باقی سارے لوگ بھی بدلے، تو انشاءاللہ میرے امام کا ظہور میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جلد سے سلامت رہیں، جلد دعا ہے کہ پروردگار میرے وقت کے امام کا جلد سے جلد ظہور فرمائے، میرے امام الہی آمین، تشریف لائیں، الہی آمین۔ اور اگر میں شامل ہوں کہ میں شامل ہو سکوں کہ میں اپنے گناہوں کو روک سکوں، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں الہی کو، آمین، اپنے کانوں کو، ہر چیز کو روک سکوں، تو پروردگار مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے کہ میں اپنے امام کے ظہور میں آسانیاں پیدا کروں۔ میں ایک گناہ گار جو ہوں، میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور باقی ہم سب اسی طرح بن جائیں پروردگار۔ اور بارہلا یہ صرف ماشاء اللہ، باتوں تک نہ رہے ہمارا، ہم عمل بھی کر کے دکھائیں۔ آج کے دن کے سلامت رہیں، صدقے میں بارہلا ہم پہ اپنی رحمت برکت نعمت شامل کر پروردگار۔ سلامت رہیں، تو سلامت رحمان رہیں۔ ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے پروردگار۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ولادت۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو پروگرام ہے، اس کا ٹاپک ہے کہ اگر ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ اگر اس سوال کے اوپر آپ جو کچھ روشنی ڈالنا چاہیں، جو آپ نے مجلسوں میں سن رکھا ہے، کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ جی، السلام السلام علیکم علیکم یا ورحمۃ علیہ اللہ۔ السلام مدد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے ہماری؟ آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی، آج کا جو پروگرام ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد مترتب ہوں گے، کیا فوائد ہمیں ملیں گے، اگر اس کی طرف آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں۔ جی، اس سوال کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں۔ اس کا بہت سے فائدے ہیں بھائی۔ جی ہمارا مالک آقا کا ظہور ہے، اور یہ دنیا جو یہ دنیا والے جو غلط کام ہو رہے ختم ہو جائیں گے، ہمارے حق سچ کا راستہ ہوگا، بالکل اور حق سچ کے راستے ہمارا جو امام آئے گا وہ حق سچ کا امام ہے، وہ سب کا امام ہے ہمارا، اس کے ظہور ضروری ہے اور جلدی ضروری ہونا ہے۔ آج بہت آقا خاتون فاطمہ زہرا کی آمد کی دن ہے، ظہور کا دن ہے، اس کے دن پہ یہی دعا مانگے گے کہ ہمارے مولا آقا کا ظہور ہو جائے، الہی آمین، یہ دنیا جزاکم یہ اللہ۔ جو دو نمبری کام ختم ہو جائے، ہمارا آقا آ جائے، سیدھا جی راستہ بالکل ہوگا، سچا راستہ ہوگا، بالکل، اور یہ ولایت علی بھی ہوگی، اور اس راستے پہ چلنے کی جی جی توفیق ہوگی، اور سب راستے ہم بہت اور دل سے دعا کریں گے۔ آج خوشی کا دن ہے، اور اس دعا کے ضرور کریں گے کہ میرے آقا کا ظہور ہو جائے، جی بالکل۔ امام جلد ظہور ہو جائے، اور ہماری مصیبت تکلیف دور ہو جائے، ہاں، یقیناً اور آپ خوشی نے کے دن آپ نے آج جو میں بات دعا کہی، اس کی طرف جی جی اشارہ جو ہے وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ عدل و انصاف سے چونکہ کام لیں گے تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، یقیناً۔ انصاف ہوگی، سچائی ہوگی، یہ ختم ہوگا، جی بالکل، ایمان ہوگا، جی بالکل، اور یہ جو بھی برے آدمی برے لوگ ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی، ہماری ولایت کا ایمان ہوگا، اور ہماری حکومت ہوگی، اور حق سچ بالکل کی حکومت ہوگی۔ بالکل بالکل، سلامت رہیں، جزاکم اللہ۔
सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कॉल कट गई। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप हज़रात ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि अगर हम इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए दुआ करेंगे तो इसका फ़ायदा ये हो कि इमाम से मुलाकात हो सकेगी। देखते हैं और हज़रातों के जहनों में जो है वो लोगों के जहनों में इस हवाले से क्या मतालिब मौजूद हैं। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का सवाल ये है कि अगर हम इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए दुआ करेंगे तो इसके क्या फ़वाइद मिलेंगे, अगर इसकी तरफ आप कुछ बयान करना चाहें इस हवाले से। ज़ुहूर का फ़ायदा क्या होगा? जी ज़रूर कोशिश करता हूँ कि चंद जुमलों में अपनी बात वाज़ेह कर सकूँ। अगर जी से सवाल बहुत अहम है बिल्कुल कि बिल्कुल। इमाम ज़माना के ज़ुहूर की दुआ की जाए तो उसके क्या फ़ायदे हैं। जी, ज़ुहूर फरमाएंगे अहसन और इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे बिल्कुल, तो खुदाई निज़ाम कायम होगा और जज़ाकुमुल्लाह। जिसका खुदा ने वादा किया है। बिल्कुल, इसके सुभान अल्लाह। अलावा अम्बिया और हमारे आइम्मा ताहरीन और दीगर मज़लूमीन उन सब का इंतकाम जो है इमाम ज़मा कर लेंगे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। अगर इमाम ज़मा ज़ुहूर नहीं करेंगे तो ये सब कुछ मुलतवी रहेगा। वाह माशाअल्लाह, बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह। बिल्कुल जो आपने बयान किया इसकी तरफ जो रिवायतों में इशारा मिलता है, चूँकि ख़ुद इमाम ज़माना अजल्ला फ़रजहु शरीफ का एक मशहूर तरीन लक़ब जो है वो कायम है, यानी इमाम जो है वो क़याम करने वाले हैं। मुंतक़ी में खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो ज़ाहिर है कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे तो इमाम ज़माना खून इमाम हुसैन का बदला लेंगे और जितने भी जुल्म अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक़ में ढाए गए हैं उन तमाम का बदला जो इमाम ज़माना ही लेंगे। यही वजह है कि ज़ुहूर का एक फ़ायदा ये भी बयान किया जा सकता है कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर का फ़ायदा ये है कि मज़लूमों की नुसरत होगी और अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म करने वालों का बदला इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर के बाद लेंगे। सलामत रहें। बेशक जज़ाकुमुल्लाह। अगर आप इजाज़त दी तो बतौर शायर अहले बैत 4 मिसरे पेश करके अपनी बात मुकम्मल कर जी, लूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलामत रहें। ये अर्ज़ किया इसी मौजू के ज़ेल में अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो एतबार जिसका दुनिया को आज भी है, सुभान अल्लाह। वो एतबार जिसका दुनिया को आज भी है, वो इंतज़ार जिसका दुनिया को हर घड़ी है, और मजलूम हो साकिब वो चाहे किसी खित्ते का, मजलूम हो साकिब वो चाहे किसी खित्ते का, मेहदी जहां में रहिए। हमसे मुत्तसिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। बात करते रहें। तो जैसा कि अभी साहब ने अर्ज़ किया कि अगर इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए हम दुआ करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इमाम ज़माना मज़लूमों के हवाले से, मज़लूमों के ऊपर जो जुल्म ढाया गया है पूरी दुनिया में, इमाम ज़माना ज़ुहूर करने के बाद उन मज़ालिम का बदला लेंगे। और ज़ाहिर है कि इसकी तरफ इशारा जो है वो रिवायतों में मिलता है कि इमाम ज़माना मुंतक़ी में खून इमाम हुसैन हैं और इमाम ज़माना मज़लूमों की मदद करेंगे और ज़ालिमों से उनके जुल्म के हवाले से जो है बदला लेंगे। चूँकि इमाम ज़माना के मुतालिक जब भी गुफ्तगू होती है तो रजअत का ज़िक्र ज़रूर आता है कि जिसके मुतालिक मैं समझता हूँ कि हम शियों के जहन में उसके दलाइल भी मौजूद होने चाहिए और अक़ीदा रजअत क्या है इसको भी हमें बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है। तो मैंने आखिर में अर्ज़ किया कि रजअत का अगर आप जब रजअत के मुतालिक पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी बात जो रजअत में मिलता है वो यही है कि रजअत जब इमाम की होगी तो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद जो रजअत होनी है तो रजअत ऐसे लोगों की होनी है कि जो ईमान में बहुत ज़्यादा शदीद थे, यानी मुकम्मल मोमिन थे, उनको भी इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद रजअत करेगा खुदावंद आलम। और ऐसे लोगों को भी पलटाया जाएगा कि जो कुफ्र में बहुत ज़्यादा शदीद थे और अपने कुफ्र की वजह से खुदाई का इनकार किया करते थे, रिसालत का इनकार किया करते थे, विलायत का इनकार किया करते थे, तो खुदावंद आलम ऐसे लोगों को भी पलटा कर जो है अपनी खुदाई के हवाले से उनसे ये चीज़ मनवा के रहेगा कि तुम जिसका इनकार किया करते थे देखो हमने किस तरीके से उसको दुनिया वालों के सामने साबित किया है। तो अगर ये कहा जाए कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है
کہ جو مظلومین ہیں ان کو ان کا حق پہنچے گا، اور جو ظالمین ہیں کہ جو واقعی سزا کے مستحق تھے دنیا میں، امام زمانہ ظہور کے بعد انہیں دنیاوی، گرچہ خداوند عالم نے ان کے لیے اخروی عذاب رکھا ہے، لیکن امام زمانہ دنیاوی عذاب میں بھی انہیں مبتلا کریں گے۔ تو ایک فائدہ یہ بھی امام زمانہ کے ظہور کا ہے کہ مظلوم کو اس کا حق ملے گا، اور ظالم اپنی سزا تک جو ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ ایک بہت طولانی موضوع ہے کہ انسان باقاعدہ طور پر اس پر گفتگو کرے کہ امام زمانہ کے ظہور کے فوائد کیا ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کتاب ہے مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم، کہ امام زمانہ کی ظہور کے لیے دعا کرنے کے کیا فوائد ہیں، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی گئی۔ اس میں انہوں نے تقریباً 90 فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کی طرف روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں گے تو خداوند عالم ان فوائد دنیا والوں، یہ وہ فوائد ہیں کہ جو خداوند عالم دنیا والوں کو عطا کرے گا۔ انہی تمام تر فوائد میں سے ایک فائدہ جو آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنے سے امام زمانہ کا ظہور جلدی ہوگا، اور ہمیں امام زمانہ سے ملاقات نصیب ہوگی، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ انشاءاللہ اس بات کو جو ہے وہ آگے رکھیں، کنٹینیو رکھیں گے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حسین والا اولاد حسین والا صاحب الحسین، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ پر لاکھوں کروڑ درود اور سنانا چاہوں گی مولا کی بارگاہ میں، اس اگر اللہم پروگرام صلی کے علی حوالے سے محمد کچھ وعلی گفتگو کریں تو محمد بہتر ہو۔ فجر کر جاؤں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، خداوند عالم آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجوں۔ اللہم صلی مولا علی اپنی بارگاہ میں محمد رسلام وعلی قبول محمد کرے، وعجل مولا ہم سب فرجہ۔ کی مشکلات پریشانی کو دور فرمائے، ہم سب کو بے بی کی گنیزوں میں شامل کرے، ہم سب کو اپنے در پہ بلا مولا، ہم سب کی آخری سانسیں اپنے در پہ ختم کرنا مولا، زمین آسمان کے مولا ہم سے مشکلات سے الہی دور آمین، رکھنا میرے الہی آمین۔ مولا، ہر موت سے دور رکھ میرے مولا، اے میرے آقا سارے مرحومین کی مغفرت فرما، بابا کی خداوند عالم مغفرت آپ کی فرما اس مولا، شرکت کو قبول جنت فرمائے۔ البقیع جزاکم کو اللہ۔ آباد ہم سب کو دیکھنا نصیب کر مولا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم صلی علی محمد اللہم وعلی صلی محمد۔ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔
سید السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم علی ابن الحسین. السلام علیکم اولاد الحسین. السلام علیکم اصحاب الحسین. السلام علیکم باب الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم بار امام 14 معصومین امام زمانہ حاج جل اللہ تعالی فرجل. پروردگار مولا السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائی. آل محمد کے صدقے سے ناگانی بیماری سے آنے والی بلاؤں سے بیماری سے محفوظ فرما. یا اللہ دنیا کو کوئی غم نہ جیسے قائم حسین کے صدقے آل محمد کے صدقے سے ہمارے رزق میں روزی میں اضافہ فرما. برکت نازل فرما. امام زمانہ کے وقت ظہور میں تاجیل عطا فرما. اور آپ کی ٹیم جو کام کر رہی ہے ان کو ترقی عطا فرما. پروردگار آل محمد کے صدقے سے وقت کے امام کے ظہور میں انصار میں بھی عطا فرما. پروردگار مولا ہمارے لیے علامہ ہمارے لیے دعا کرنا. پروردگار کی بار مولا کی بار میں سلامت رہیں. جزاکم اللہ. کال آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے آج کے جو جی پروگرام سوال تھا آپ کا کہ جب امام آئیں گے جی تو کیا ہوگا. جی اس کے فوائد کربلا کا تو حساب تو ہو ہی ہوگا. بالکل کربلا کا تو حساب ہوگا لیکن سب سے پہلے پاک بی بی کے دشمنوں کا حساب ہوگا. آواز آپ کی صاف. اس دن جب امام زمانہ جب تشریف لائیں گے نا قبلہ سب سے پہلے میری پاک بی بی کا فیصلہ ہوگا. جزاکم اللہ. سلامت رہیں. بالکل سب سے پہلے میری پاک بی بی کا فیصلہ ہوگا. باغ فدق کے چوروں کا فیصلہ ہوگا. جو باغ فدق کے چوروں ہیں نا ان کا فیصلہ ہوگا. اور سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا جس نے دروازہ گرایا ہے جس نے میری پاک بی بی کا دل دکھایا ان کے فیصلہ ہوگا. ان کے سر کٹیں گے اور خانہ کعبہ میں علم لگے گا اور عیسیٰ آئیں گے. ہمارے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. سلامت رہیے. جزاکم اللہ. ہر مظالم کا مقابلہ ہوگا. جب کربلا سے مظالم ہوتے رہے نا اس کا فیصلہ ہوگا جب میرے پاک امام آئیں گے. سلامت رہیں. جزاکم اللہ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. مولا اس چینل کو صحت و تندرستی کے ساتھ جتنے بھی اس میں شریک ہیں مولا ان کی صحت و سلامتی رکھے. مولا ان کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. خداوند عالم آپ کی شرکت کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ. مولا آپ سب کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. سلامت. آپ ہمیں زیارتیں کرواتے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھے. بہت اچھا چینل ہے یہ. مولا اس چینل کو آباد و شاد رکھے. جزاکم اللہ. سلامت رہیے.
سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. دوبارہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں وہیں پہ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ. السلام علیکم. وعلیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ. السلام علیکم. جی آپ کی آواز سن رہی ہے, آپ ان کو کہیں کہ آپ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ہم جو ہے گفتگو کر رہے تھے کہ ظہور کے فوائد کیا ہیں کہ جو ظہور کے بعد ہمیں ملنے والے ہیں. تو اس حوالے سے جیسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رباب فاطمہ, پاکستان کے کراچی. آواز آپ کی صاف یا اللہ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا. یا اللہ. اگر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولے, کوئی سوال؟ یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بالکل سلو آ رہی ہے. جی بولیے. جی آج کا سوال تھا کہ اگر ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے جی آج کا جو سوال ہے وہ یہ کہ اگر امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہمیں ملیں گے, اگر اس کی طرف آپ روشنی ڈالنا چاہیں. یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوت منا كلش واضح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یا اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبول و منظور عطا فرما. میرے پروردگار میری ہر مشکل دور عطا فرما. یا میرے حسین ابن علی میری ہر مشکل دور کر دے. میرے دور کر دے. اے میرے مولا ہمیں جلد اپنی زواری نصیب عطا فرمائے. ہمیں ود فیملی اپنے زواری نصیب عطا فرمائے. اے میرے پروردگار میرے بچوں دی, میری وائف دی, سب کی صحت تندرستی عطا فرما. اے میرے پروردگار آپ کو سلامتی, بھائی جان آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج بی بی کی آج وہ ہے برادر کو مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو.
हेलो सलाम अलैकुम। हेलो 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 सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें आप अपने से कुछ बात शुरू कर लें। नाम आप अपनी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत कुछ बोलें। तो जैसा कि आप खिदमत में अर्ज़ किया गया कि ज़ुहूर के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि अगर हम इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए दुआ करेंगे तो इमाम ज़माना ज़ुहूर के बाद मज़लूमीन की नुसरत फरमाएंगे और ज़ालिमीन से उनका इंतकाम लेंगे, जिसकी तरफ एक साहब ने अभी इशारा भी किया और बहुत अच्छा इशारा था कि जिसको हम एक फ़ायदा शुमार कर सकते हैं वो ये कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे तो इमाम ज़माना शहज़ादी, चूँकि आज शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की शब है, तो इमाम ज़माना की तारीख़ अगर आप पढ़ें तो ज़ुहूर के बाद की तारीख़ में ये चीज़ भी मज़कूर मिलती है कि इमाम ज़माना ज़ुहूर के बाद शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म करने वालों से उनका इंतकाम ज़रूर भी ज़रूर लेंगे। और ये ऐसा इसलिए भी है कि चूँकि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इमाम ज़माना से बड़ा आज़ था। ये वजह है कि रिवायतों में मिलता है कि जब शहज़ादी पर जुल्म सितम हुआ और दरवाज़ा गिरा तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उसके बाद जब तक ज़िंदा रहीं तो या महदी कर कर इमाम ज़माना को अक्सर जो है याद किया करती थी। तो यकीनन ज़ुहूर की बरकतों में से एक बरकत जो है वो ये भी है कि इमाम ज़माना जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म करने वालों और उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ने वालों से इमाम ज़माना ज़रूर भी ज़रूर बदला लेंगे और उन्हें तहे तेग करेंगे। तो यकीनन ये एक बड़ा फ़ायदा है कि जिसकी तरफ इशारा जो है वो रिवायतों में मिलता है। और इसके अलावा अगर आप गौर फरमाना चाहें तो जो बात जो रह गई थी वो ये कि अगर इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे तो इसका एक फ़ायदा जो हमारी आँखों को मिलेगा वो ये कि हमें यूसुफ़ ज़हरा का दीदार नसीब हो जाएगा। और इससे बड़ा क्या फ़ायदा हो सकता है कि जिसकी तरफ इशारा जो है वो रिवायतों में मिलता है। तो यकीनन और हमने देखा है तारीख़ में कि लोग बाकायदा तौर पर मुंतज़िर रहा करते थे कि किस तरीके से इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो सके। तो ग़ैबत का ज़माना है, ग़ैबत के ज़माने में हमारी तमाम तर ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए दुआ करें। खुदा बंदे आलम की बारगाह में दुआ है कि माबूद मुहम्मद व आले मुहम्मद के सदक़े में हमारी इबादात को, हमारी रियाज़तों को कबूल फ़रमाए और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।